الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی اصحابہ ہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور آقا نامدار حبیب کردگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی جو قابل عمل باتیں ہوں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، آج کا یہ جمعۃ المبارک میں حقیقت بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ممبر کا یہ تقاضا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر یہ ممبر ہی جھوٹ نہیں بولنے دیتا، ہاں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا ممبر نہیں ہے، یہ حسین کے نانے کا ممبر ہے۔ ہاں، ایسے نہیں امام علی مقام نے بڑی مسجد میں کہہ دیا تھا اترو میرے بابے کے ممبر سے، تو یہ ممبر تقاضا کرتا اس چیز کا مقتضی ہے کہ اس پر بیٹھنے والا وہ غلط بیانی نہ کرے، ہاں، ورنہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حضرات محترم، آج کا یہ جمعہ جو ہے اس کا بیان، اس کی تقریر، یہ میں اپنے آپ کو بڑا وہ مضبوط کر کے بیٹھوں گا تو ہوگا، ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے آج۔ ہاں، ہم اہل سنت و جماعت پرامن لوگ، حضور کے ٹکڑوں پر پڑنے والے، ہاں، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری نسلیں بھی حضور کے ٹکڑوں کی محتاج ہیں، اور یہ در زہرا کا صدقہ ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا، کوئی روکے تے رکنا نہیں، جگ کھاوے تے مکنا نہیں، لنگر سدا چلدا رہنا ہے علی دے لال دا۔ حضرات گرامی، اور الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں
حسنین کریمین کے نانا کے در کے ٹکڑوں کا منگتا ہوں۔ ہاں، میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس در کا سوالی ہوں جس میں انبیاء بھی جو ہیں وہ نبی بھی اس در کے سوالی ہیں۔ رات کو ایک سانحہ پیش آیا جس کا خلا ناممکن ہے۔ اقبال نے شاید انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہاں، ایسے اب مائیں باں جو ہو گئی ہیں جو ایسے لالوں کو جنم دیتی تھیں، ہاں یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے ایسا ہیرا اور ایسا لال۔ میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن وہ رات کے سانحے نے میرا موضوع چینج کر دیا۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو، قل، اے محبوب ان سے اعلان کر دو، اے مزمل کی چادر اور مدثر کی بکل والے میرے پیارے نبی، اپنے غلاموں سے کہہ دو، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے علم والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اسلام جو گورے اور کالے کا فرق مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ دین جو اعلیٰ اور ادنا کا فرق مٹانے کے لیے آیا ہے، وہ دین جس نے اونچے اور نیچے کا فرق مٹا دیا تھا، جس نے گورے اور کالے کی تمیز کو ختم کر دیا تھا، جس نے اللہ کے دربار میں اعلیٰ اور ادنا کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہی اسلام کا جو دائی ہے، اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو، کیا بھلا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا ولا ذلم ولا حرور، فرمایا ان سے پوچھو ذرا، کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ حبیب ان سے پوچھو ذرا، کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ حبیب ان سے پوچھو ذرا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال تو کرو، اور جواب نفی میں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب وہ نوری مخلوق جن کو ہزاروں سال اپنے سجدوں پہ ناز تھا، جس نے ہزاروں سال اللہ کے حضور سجدے کیے تھے، لیکن وہ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سیکنڈ کا بھی عبادت نہیں تھا، ایک لمحے کا بھی عابد نہیں تھا، اور ادھر ہزاروں سال کے عابد کھڑے ہیں، رب نے فرمایا جھک جاؤ، تم نوری ہو، یہ مٹی کا بنایا ہوا تمہارے سامنے ہے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا اس کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بتاؤ ذرا حبیب ان سے پوچھو، کیا ڈاکٹر اور مریض برابر ہیں؟ جج اور وکیل برابر ہیں؟ حبیب ان سے پوچھو ذرا لین لاٹ اور غریب برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو فرق ہی مٹا دیے ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں حبیب کہ علم اور جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کون سا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے من خرج حصول العلم الدین، فرمایا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین کے لیے، فہو سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ ہاں، اور فرمایا جب تک پلٹ کر نہیں آئے گا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور دوسری حدیث
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دین کا متعلم ہے وہ جب چلتا ہے تو فرمایا اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس کی جوتیوں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ اس کے پروں کو روندتے ہوئے آگے جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے۔ اور فرمایا سن لو، جس طرح آسمان دنیا کا جس پر ستارے چمک رہے ہیں، اگر اس کی زینت ستاروں سے ہے تو زمین کے آسمان کی زینت میری امت کے علماء سے ہے، میری امت کے علماء سے اس کی زینت ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب عالم دین، وہ دین کا عالم، وہ عالم ربانی، وہ شیخ الحدیث، ہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب سو بھی رہا ہو اور ادھر ایک بندہ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ساری رات کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، فرمایا لیکن اس سے 1000 درجہ بہتر وہ ہے جو عالم سویا ہوا ہے۔ فرمایا اس کا سونا عبادت ہے، اس کے جاگنے سے اس کا سونا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ سویا ہوا ہے نا، تو اس سوئے ہوئے سے بھی شیطان ڈر رہا ہے، اگر یہ جاگ گیا تو پوری امت جاگ جائے گی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، روشنی پڑھ لیجئے۔ آپ جا رہے ہیں، آگے آگے ایک بچہ ہے، کیچڑ ہے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جہاں پہ پانی ہو وہاں پہ زیادہ چلتے ہیں کہ پانی اچھلے گا ہمارے پاؤں سے۔ وہ بچہ پانی کے اندر پاؤں پٹک پٹک کے رکھتا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، گر جاؤ گے تو چوٹ لگ جائے گی۔ اس بچے نے یوں مڑ کے دیکھ کے کہا تھا حضرت میں گروں گا تو مجھے چوٹ لگے گی، ذرا آپ سنبھل کے چلنا، آپ گرو گے تو پوری امت گر جائے گی میرے مصطفیٰ کی۔ ہاں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا علماء اٹھ جائیں گے، علماء کا وجود اس دنیا سے چلے جائے گا، اور علماء کا اٹھ جانا فرمایا علم کا اٹھ جانا ہے۔ فرمایا اس وقت جاہل جو ہوں گے وہ عالم بن جائیں گے۔ اور میرے ممبروں پر میرے مصطفیٰ نے، یہ بخاری میرے سامنے ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے ممبروں پر خنزیر واز کر رہے ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے، خنزیر دین کی باتیں کریں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا تھا، آپ نے صحابہ وہ آخری خطبات میں صحابہ نے رو کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، اللہ سے اجر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی دید سے ہماری عید ہو جاتی ہے، آقا اب تم جا رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو میری زیارت ختم نہیں ہوگی، فرمایا میری امت کے عالم کو دیکھ لو گے، ایسے ہے جیسے مجھ محمد کو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا جس نے میری امت کے عالم ربانی کے پیچھے نماز پڑھی ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے پڑھی، اور فرمایا جس نے میری امت کے عالم ربانی کی زیارت کی ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری کی ہے اس نے رب تعالیٰ کی ہے۔ حضرات گرامی، میری ممدو، میری مراد امیر المجاہدین
کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ امام مالک نے کہا تھا جب وقت کا بادشاہ ان کو درے مارتا تھا، ان کو سزائیں دیتا تھا، امام مدینہ کو، امام دار الہجرہ کو، آپ کو قید و بند کی صوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، ہاں پابند سلاسل بھی ہونا پڑا۔ تو امام مالک نے فرمایا کیا تم لوگوں کے دلوں سے میری محبت نکال لو گے؟ فرمایا لوگوں کے دلوں پر تمہارا اختیار نہیں، ان کے دلوں پر میرے رب کا اختیار ہے۔ اور آپ نے فرمایا سن لو، یہ جنازے بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ جنازے بتائیں گے کہ فتح کس کی ہوئی ہے اور شکست کس کی ہوئی ہے۔ ہاں حضرات گرامی قدر، کافروں کی اور یزیدی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا مرد کلندر، حضرت علامہ خادم حسین رضوی، جس نے پوری دنیا میں لبیک کا نعرہ تو دے دیا ہے نا یار، یہ ختم نہیں کر سکتے ہو تم۔ اب تم ٹیوٹ کر رہے ہو لعنتیو، اب تم ٹیوٹ کر رہے ہو کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے۔ جب تم نے ان کے کارکنوں کو جیل میں ڈالا تھا، جب ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب تم نے ان کے سامنے آنے سے گریز کیا تھا، یہ وہی خادم رضوی ہے جس نے کہا تھا میں محمد کی ناموس کا چوکیدار بن کے آیا ہوں۔ اور دوستان گرامی، ایسا مخلص بندہ، ہاں جس کی کلپیں آج بھی نیٹ پہ ہیں، ان لوگوں نے بکواسیں کی، ہاں جو خود چور اب بنے ہوئے ہیں، خود لوٹ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا جناب انہوں نے فیض آباد دھرنے میں پیسے لے لیے تھے، آپ نے فرمایا میری نسلیں بھی مقروض ہیں، میں قبر میں بھی چلے جاؤں تو ایک پیسہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ خادم رضوی نے لیا ہے، میری قبر کھود کے ہڈیاں بھی باہر نکال دینا۔ لیکن سن لو محمد کے غلاموں کا، ہاں وہ واقعی حسین کا خادم ہے، اس نے یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ اب کون بات کرے گا؟ اب قادیانیوں کا راہ کس نے کھول دیا ہے؟ قادیانیوں کا نتھ کس نے ڈالی ہوئی تھی؟ میرے نبی کی نبوت کے چوروں کو کس نے گرفت ڈالی ہوئی تھی؟ کس نے ان کو روکا ہوا تھا؟ ارے تم نے تو پیسے لے کے اس چوڑی آسیہ کو فرار کرا دیا، تم نے تو پیسے لے کے ممتاز قادری پر پھٹے پہ لگا دیا، تم نے تو مسلمانوں اپنے ہی جو ہے وہ گھر والوں کے جو ہے وہ تم نے سودے کر دیے۔ لیکن وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا خود کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سنیوں کے بچے بچے کو کھڑا کر گیا ہے، وہ سنیوں کے بچے بچے کو کھڑا کر گیا ہے، خود معذور ہو کر ہمیں طاقتور کر گیا ہے۔ اس نے بتا دیا نبی پاک کی ناموس پہ یوں پارا دیا جاتا ہے، یوں چوکیداری کی جاتی ہے۔ گدیوں والے اپنی گدیوں کے اندر سمٹ گئے، بڑے بڑے آستانوں کے پیر اپنے آستانوں میں مریدوں کو لے کر بیٹھ گئے، ان کو چلوں پہ لگایا ہوا تھا، لیکن اس وقت بارشوں میں، کڑی دھوپ میں، سردیوں میں اگر کوئی بوڑھا ویل چیئر پہ بیٹھ کر لبیک کے نعرے لگا رہا تھا تو وہ یہی خادم رضوی تھا اور کوئی نہیں تھا، جس کو اہل حدیثوں کے امام نے بھی سلام پیش کیا۔ اس نے کہا یار یہ کام پوری امت کا ہے، جو اکیلا بابا کر رہا ہے، یہ کام پوری امت کا ہے۔ اور یہ میڈیا چینل والے بغیر اس وقت نہ کوریج دیتے، نہ کوئی بابے کی خبر دیتے۔ اب جب اس جہان سے چلے گئے تو سب نے پٹیاں چلا دی،
قادیانی رات کی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کون روکے گا فرانس کے کتوں کو؟ کون روکے گا قادیانیوں کے خنزیروں کو؟ ان کو کون روکے گا؟ اکھ جدوں میٹی زمانہ مینوں روے گا، اکھ جدوں میٹی زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بگانا مینوں روے گا۔ جدوں میں نظر نہ آیا میں خارا نوں تے میں خانہ مینوں روے گا۔ گلیاں دا سیانہ تے ایانہ مینوں روے گا۔ حضرات گرامی، خدا کی قسم ایسے علماء کا وجود اس امت کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت، جس کو ہم نے، اور یار ہم تو بندے ہی ایسے ہیں۔ وہ احمد ردیم قاسمی کا مجھے رات کو شعر یاد آ رہا تھا، اور جب میں آج صبح ان کی زیارت کے لیے گیا تھا وہاں پہ تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل جنوب، ساری زندگی ہم ان پہ تان و تشنیع کرتے رہے، ان کو پتھر ہی مارتے رہے چاہے باتوں کے مارتے رہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل جنوب۔ یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ دوستان گرامی قدر، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اور یار میں اتنی بڑی دستار اس لیے باندھتا ہوں، میں کوئی گارڈ ساتھ نہیں رکھتا۔ بھئی چوروں، گارڈ تو چور رکھتے ہیں نا، جن کے دل میں چوری ہو، فدور ہو، جن کو موت کا ڈر ہو، اور محمد کے غلام موت سے نہیں ڈرتے، ہاں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور خدا کی قسم یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہزاروں شیل کس حکومت نے برسائے تھے غلامان مصطفیٰ پر، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، دوسرے میڈیا پر تو ان ظالموں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ ہزاروں شیل 4-5 گھنٹے سخت سردی میں یا رسول اللہ کہنے والوں پر کون برسا رہا تھا؟ بس بات تو اتنی تھی نا یار، چوکیدار اپنی چوکیداری پوری کر کے چلے گیا ہے۔ ہاں اب وہ بات ہے فقیرانہ ہے، صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لیکن بابا کیسے خوش رہے ہم؟ جس کا گھر اجڑ جائے وہ خوش نہیں رہتا۔ یہ تو اس سے پوچھو جس کا گھر اجڑ گیا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ میرا راہ خالی ہو گیا ہے، خادم رضوی ایک بچے کو خادم رضوی بنا گیا ہے۔ ہاں خادم رضوی ایک بچے کو خادم رضوی بنا گیا ہے۔ اور سن لو اقتدار کے ایوانوں کے مزے لینے والوں، میں للکار کے ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے۔ میں نے اسی مسجد کے ممبر پر کہا تھا، بخاری کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا، میں نے کہا تھا مولا میرا لیڈر وہ ہے۔ میں نے کہا تھا اپنے دعا مانگو، اگر تم اپنے لیڈروں سے پیار کرتے ہو تو دعا مانگو، میں نہیں کہہ دیتا ہوں، تم آمین تو کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں مولا جو جس کا لیڈر ہے، جو جس کا لیڈر ہے، جس کا پیروکار ہے، حشر کے دن اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں مولا میرا لیڈر بابا خادم رضوی ہے، میرا حشر اس کے ساتھ ہو قیامت کے دن۔ کرو دعا یار، حسین کا خادم تو ہے نا، اس ماں کو کروڑوں سلام جس نے نام بڑے سوچ کے رکھا تھا، اس کو پتا تھا ہاں یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ یزیدیوں سے بات کرے گا۔ ہاں اس وقت تو تم اس کے پاس آ کر بات کرنے کے روادار نہیں تھے۔ بابا کیا کہتے ہو؟ تم نے 126 دن وہاں پہ کنجریوں کا ڈانس کروایا تھا، اور تم کہتے تھے نواز شریف استعفیٰ دے دو۔ یہ تو تجھ سے استعفیٰ نہیں مانگتا تھا، یہ کہتا تھا بس
انہوں نے سرکاری سطح پہ میرے نبی کی گستاخی کی ہے، سرکاری سطح پہ ان کا صدر اعلان کرتا ہے کہ محمد کی توہین کرو، محمد کو گالیاں دو، محمد کو یہ کہو، محمد کو وہ کہو، اس کے خاکے بنا کے سرکاری عمارتوں پہ لٹکا دو۔ اب بابے نے تو تجھے اتنا ہی کہا تھا نا، کہا تھا میں تجھے استعفیٰ نہیں مانگتا، جو مرضی کر، جیسے مرضی کرتا پھر، ہاں صرف اتنا کر دے کہ ان کا سفیر ملک سے نکال دے، پروڈکٹ پہ پابندی لگا دے کہ ہم نے فرانس کی مصنوعات نہیں لینی، تم میرے نبی کے گستاخ ہو۔ اور یہ وطن کلمہ طیبہ پہ بنا ہے، یہ وطن ان ماؤں نے یہ قسم کھائی تھی، ہاں لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ یار بات تو اتنی تھی نا بس، اور تم اپنی انگوٹھی گھماتے رہے۔ اب پتا چلے گا پتر، ہون پتا لگنا ہے جتیا کون تے ہاریا کون۔ ایتھے دیاں عدالتاں ایتھے ہی رہ جانیاں ہی، اصل عدالت جڑی لگنی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے۔ بادشاہ وقت تھا نا، اس کے دور میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہو گیا، اس کی عزت کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کر دیا۔ وہ عورت کسی دانا کے پاس پہنچی، اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں نے اس ملک کے جو ہے وہ بادشاہ سے ملنا ہے، کہاں پہ ملے گا؟ انہوں نے کہا بی بی وہ فجر کی نماز کے بعد چاشت اور اشراق کے نفل، یہ جو درمیان میں ندی ہے نا، اس کے ادھر وہ جو برچ کا درخت ہے جس کو ہم پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں، اس کی چھاؤں میں جا کر وہ چاشت اور اشراق کے نفل پڑھتا ہے، اور اکیلا ہوتا ہے، کوئی گارڈ پاس نہیں ہوتا، اور اپنی سواری پہ گھوڑے پہ ہوتا ہے۔ بی بی وہاں پہ پہلے پہنچ چکی ہے۔ اب بادشاہ جب وہاں پہ پہنچا نا تو وہ دیکھتی رہی کہ اس کی سواری پل پہ آ جائے، جب پل کراس کر رہا ہوگا نا پھر میں اس کو روکوں گی۔ جب درمیان پل کے اس کی سواری آئی نا تو وہ بی بی آگے آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جا۔ بادشاہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے، یہ عورت ذات اور میری سواری کی لگام کو پکڑ کر مجھے للکار رہی ہے۔ کہا بیٹا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا مجھے بتاؤ میرا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا اس پل پہ کرنا ہے؟ وہ عورت کانپی، اس نے یہ جملہ کہا، بادشاہ کی پیشانی پہ پسینہ آیا، گھوڑے سے نیچے آ کے کہنے لگا بی بی بیٹا اس پل پہ تو میری حکومت ہے، اس پل پہ احکم الحاکمین کی حکومت ہوگی۔ ہاں اس پل پہ میری حکومت نہیں ہے، تو فیصلہ یہاں پہ کروا لے، وہاں پہ فیصلہ بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا پھر نیچے اترو، اور یہ بات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا چلو آج یہ نفلی عبادت رہی، یہ بالائے طاق رہی، پہلے ان کو تو سیدھا ہو لوں جن نے تیرے ساتھ تیری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی کہ مدینے والے کا نام لینے والوں پر شیل برسائے جائیں، مدینے والے کا نعرہ بلند کرنے والوں کو جو ہے وہ زود و کوب کیا جائے، ان کو مارا اور پیٹا جائے۔ نہیں، ریاست مدینہ اس طرح بنتی ہے کہ دیکھا جائے گا میرے مصطفیٰ کا غلام کون ہے اور کافر کون ہے۔ آخری بات سنیے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یار یہ تو ہم تو رہ گئے ہیں، وہ کیا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پتر کلمہ تے تو نبی دا ہی پڑھیا ہے نا۔ اور یار خدا دی قسمیں قبر دے اندر کسے لیڈر کام نہیں ہونا ہی،
ہاں کسے مولوی کم نہیں آنا، قبر دے اندر پہلی ملاقات حسین دے نانے نال ہونی ہے۔ ہاں پہلی ملاقات ہوئے، حشر تے اگے دور ہے نا، وہ تے پتہ نہیں کنیاں صدیاں قبر دے وچ رہنا ہے، تے پھر جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور تے اللہ دے حضور پیش ہونا ہی، اے پہلی ملاقات تے پتہ نکھیڑے تے اتھے ہی نکھڑ جانے نے نا۔ ہاں نکھیڑے تے اتھے ہی ہو جانے نے جناب، پتہ تے لگ جانا جدو قبر دے وچ اوتھے پھر ویکھاں گے نا، پھر کیڑا ایم پی اے خریدا تے ایم این اے خریدا ہے، ہن وہ خریدار کتھے گئے نے؟ ہاں اوتھے تے میری ملاقات میرے مصطفیٰ دے نال ہونی ہے۔ اور بخاری شریف دی حدیث ہے، ہاں قبر دے اندر کوئی 3 سوال نہیں ہونے، ہاں کوئی 3 نہیں، جڑی بخاری دی روایت، میں دوسریاں حدیثاں دا نہیں حوالہ دے رہا، میں صرف بخاری دی گل کر رہا۔ بخاری شریف دے اندر صرف یہی ہے کہ قبر دے اندر ایک کو سوال ہونا ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ دے بارے ہونا ہے۔ اے نہیں پوچھا جانا جڑی بخاری دی روایت ہے جنہوں امام بخاری کوٹ کیتا ہے کہ دس تیرا رب کون ہی، تیرا دین کیڑا ہے، نہیں ایک کو سوال ہونا ہی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور دس ہے مدینے والے نو کی آندا رہا ہے، تے اتھے تے بابا پھر آکھے گا نا سونے لبیک، اے ہی آخنا نا سونے اسی تے گردنا رکھی گئی تیرے واسطے سن، انج سینہ کھول کے کوئی آکھے اور تسی تے بلڈ پروف کنٹینراں چ بہ کے ڈردے رہے، ہاں ایڈے بوزدل سو بلڈ پروف جناب کنٹینراں چ بہ کے ڈردے رہے، یار انہیں تے کوئی نہ جیکٹ پائی، آئے ہائے ہائے اے میرے جناب پیر میرے علی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤں دے، اور جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس سے پہرا دیندہ ہے نا، حضور دا ہاتھوں دی کانڈ دے ہوتا ہے، کہ اللہ دی قسمیں جا کے بیکھ لیا جے، جنازہ تے کل 10 بجے ہے نا، اور نہیں مزہ نہیں آیا یار، اور نہیں مینوں مزہ نہیں آیا یار، اور نہیں یار مینوں مزہ نہیں آیا، اللہ دی قسمیں نہیں مزہ آیا، اور بولا یار رب دا نال ہے، اور انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا، اور 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 نہیں نہیں لے جانا، اور انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں شالا نو نیند نہ آوے جڑا چپ رہے، میں کہنا یا اللہ جڑا لبیک دا نعرہ مارے سونے مدینے والیا، جی میں قبر دے اندر بابے خادم کا استقبال ہونا ہے، ساڈا بھی ہو جاوے۔ اور باہر والے ہاتھ چک لو، اور سرکار دے نام دے ہاتھ چکوئے، ہائے 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 ہائے، ہاتھ چک کے نعرہ مار میرے مصطفیٰ دا۔ اللہ غنی، خدا دی قسم میں کھا کے کہنا ممبر تے بیٹھا، جا کے زیارت کر، ہاں اللہ غنی، آپ فرماؤں دے جب روح میری نکلے پیرہانے خاکی سے تو روزے سے آواز آئے وہ دیکھو میرا فقیر آیا۔ اج کفر دے اندر خوشیاں، قضاء و قدر دے فیصلے، چنگیاں نو دن بھی چنگے ہی ہوندے نے، ہاں تے جناب کل جنازہ تے کل 10 بجے ہے نا مینارے پاکستان دی گراؤنڈ چ،
10 بجے بریلی شریف والے آ رہے ہیں، مدینہ شریف مولانا ضیاء الدین مدنی کی اولاد آ رہی ہے، مدینہ شریف تو جناب یو کے کینیڈا دبئی پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملکاں جو کالا انہاں دے صاحبزادیاں نو تاں نہیں تے اج 3 بجے جنازہ سی، انہاں کہا جناب ٹھہر جاؤ، کئی میتاں ہوندیاں نے جنازہ پڑھے والے بخشے جاندے نے، ہاں کئی میتاں ہی ہوندیاں نے، اور مینوں یاد ہے میں ممتاز قادری دا بھی جنازہ پڑھیا ہے، بڑیاں رکاوٹاں انہاں کھڑیاں کیتیاں سی ادوں بھی رستے دے اندر، بڑیاں رکاوٹاں انہاں، اور رستے دے اندر بغیرت قادیانی کھڑے سن، اللہ دی قسم ہے، انہاں کہا جنازہ ہو گیا ہے، جنازہ ہو گیا ہے، تسی واپس چلے جو جنازہ ہو گیا ہے، اور میں کہا یار ہو گیا تے نہیں ٹھیک ہے اسی اس جگہ نو جا کے چوم لواں گے جتھے لوگ کھڑے ہو کے ایک عاشق رسول دا جنازہ پڑھ کے آئے، میں کہا جی میں اس جگہ نو چوماں گا جس جگہ تے عاشق رسول دا جنازہ لوکاں پڑھے آئے، جا مولانا آخری گل سنو، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جدوں اے قادیانیاں نو کافر قرار دوایا نا، اللہ غنی بڑیاں دلیلاں ہوئیاں پٹھو دے نال، بڑے بحث مباحثہ ہویا، ہاں جی تے اج پٹھو دی 2 تری دا جڑی منگنی ہوئی نا پٹھو دی 2 تری دی بے نظیر دی بیٹی تے زرداری دی بیٹی دی 2 تری، اور بیٹی جڑی ہے اندی جڑی منگنی ہوئی نا قادیانیاں دا بڑا وڈا لیڈر ہے جندے نال اندی منگنی ہوئی ہے، اور یار انہاں لوگاں دا دین کی ہے، انہاں تانوں کی دینا ہے، ہاں انہاں دا دین صرف اقتدار ہوتا ہے، صرف کرسی ہوتی ہے، ہاں اور دین تے اندے کولوں ملنا ہے جنہیں چٹائی تے کھلو کے بھی قال اللہ تے قال رسول اللہ درس دیتا ہو، اور جناب انہوں نے کتاب پیش کی تھی قادیانیاں نے، انہوں نے کہا جناب ہے ویکھو کتاب دے وچ لکھیا ہے، تہاڈی مسلماناں دی کتاب لکھی ہوئی اندے وچ لکھیا ہے کہ اگر اس آخری نبی تو بعد کوئی اور نبی آ جائے تے ان دی ختم نبوت چ فرق نہیں ہوتا، تو شاہ نورانی انج کتاب پڑھ کے انج ماری ڈیس تے فرمایا نہ اس کتاب نو میں ماننا تے نہ اس کتاب والے نو ماننا، قرآن وکھا یا بخاری وکھا، بھٹو نے کہا امریکہ چ فون آ گیا، انہوں نے کہا بھٹو گل سن لا، جے تو سین کر دیتے قادیانیوں نو کافر قرار دے دیتا تے تیرا جو حال ہونا تینوں پتہ ہے اسی کون ہاں، بھٹو سوچی پہ گیا، انہیں کہا یار میرے وقت دیو، ادھروں شاہ فیصل دا فون آ گیا، انہاں چ بھی کوئی چنگے ہے نہیں، ہاں جی یقین کرو اللہ دی قسم ہے، شاہ فیصل انہیں کہا گل سن لا بھٹو تو ہے میرا یار، تے جے تو سین نہ کیتے تے میں قانون بنا جانا پاکستان دا کوئی بندہ بوڑھی بچہ عورت جوان نہ عمرے واسطے آ سکتا ہی نہ حج واسطے آ سکتا ہی، تاڑے تے پابندی لگ جائے گی مکہ اور مدینہ چاہون تے، بڑی بڑی گل سی، اگلا دن پھر اجلاس، دلیلاں پھر شروع، شاہ نورانی نے جڑی آخری کہنا ٹھوکیا نا اس جنے دی قبر نو کروڑاں سلام، میرے نبی دا چوکی دار ہے، ہاں حضور دی ناموس دا چوکی دار ہے، ہاں انہوں نے کہا بھٹو صاحب اے سارے پارلیمنٹ چائے نے یہ بھی ووٹاں نال آئے نے عوام دے، تم بھی ووٹاں نال آیا ہے، انہاں کول بھی اوہی کمرہ ہے جڑا تیرے کول ہے، تے جے انہاں جو کوئی اٹھ کے کہہ دے وزیر اعظم میں ہاں، انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں کہا تو اے نہیں مانا تھا ایسی نبی کے مقابلے کو نبی کیویں مان لیے، ہائے ہائے انہیں کہا ویسی کیویں مان لیے، سین ہو گئے، اخباراں چھپ گئیاں، رات نو شاہ نورانی دے کول قادیانی آئے کٹھے ہو کے،
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1974 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੀਆਂ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਆਖੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਨੇ ਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਓਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ। ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ